جو سما چشتی بزرگ سنتے تھے اس کا آج کی قوالی سے اتنا ہی فرق ہے جتنا مشرق اور مغرب کا۔ سما کا ایک خاص ٹائم ہے، ایک خاص پیٹرن ہے، اور یہ جو آج قوالی سنی جا رہی ہے اس کو قوالی کی اصطلاح میں اور اس کو موسیقی کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ غزل ہے۔ بہت بڑے بڑے نام جو آج کی روشن تاریخ کے اندر بڑے غلام علی خان قصور سے قصور گرانہ، چھوٹا غلام علی خان، علی بخش خان، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل تعارف کرا دوں کہ اس وقت جتنا بھی طبلہ بج رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کا جو ساؤتھ کے اندر کو تو شاید تھوڑا سا بچ گیا ہو، جتنا باج بج رہا ہے نا وہ قصور کا باج بج رہا ہے اس وقت۔ نور جہاں یہ بھی قصور کے ایک مثال ہے کہ یہاں کا ایک علاقہ ہے کوٹ مراد ہم، یہ وہاں کے رہائشی تھے۔ ایک سنگیت کا ہوا کولکتے میں، تو وہاں پہ جو اساتذہ بیٹھے قصور کے اساتذہ کو 7 بندوں کو انہوں نے فرنٹ رو پہ بٹھایا، جڑے ساڈے بزرگ سن شروع تو چشتی بزرگ سن تے سما دے نال انہاں دے خاص تعلق سی۔ تھوڑا جہا میں اتنے ایکسپلین کرنا چاہواں گا، اردو دے وچ بولوں گا۔ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ سما میں اور قوالی میں فرق ہے۔ جو سما چشتی بزرگ سنتے تھے اس کا آج کی قوالی سے اتنا ہی فرق ہے جتنا مشرق اور مغرب کا۔ جو پہلے سما تھا اس کا ایک خاص وقت ہے، اس کا ایک خاص پیٹرن ہے، اس کے اندر 4 چیزیں: حمد، نعت، پھر کولکل بانا اور اینڈ کے اوپر ترانہ۔ یہ ایک سما تھی، وہ زوال سے پہلے پہلے سنا جائے گا، اس کے بعد انہوں نے لنگر تقسیم کر دینا۔ آج بھی جو جتنے پرانے مشائخ عظام کے مزار ہیں آپ دیکھیں ان کا پیٹرن ہی یہ ہے۔ خاص طور چشتیاں میں چشتیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن وقت کے تغیر کے ساتھ جب ترانہ تھا، ترانے کے بعد میں حضرت امیر خسرو نے رنگ دے دیا تو 5ویں چیز رنگ آ گئی۔ اس وقت بھی غزل سنی جاتی تھی بہت کم، لیکن وہ صرف ایک خاص طبقہ سنتا تھا۔ ہماری جو آج کی قوالی ہے وہ ہم نے منسوب کر دی، یہ سما ہے۔ سما کا ایک خاص ٹائم ہے، ایک خاص پیٹرن ہے، اور یہ جو آج قوالی سنی جا رہی ہے اس کو قوالی کی اصطلاح میں اور اس کو موسیقی کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ غزل ہے۔ جو غزل ہے یہ سما کا حصہ نہیں تھی، نہ یہ دیگر چیزیں تھیں۔ مزامیر کا جو آج استعمال شروع ہے یہ نہیں تھا پہلے۔ آج زمانہ بدل گیا، ہر چیز بدل گئی، وہ ہم ادھر چل پڑے۔ خیر، بتا رہا تھا کہ ہمارا موسیقی کے ساتھ ہماری فیملی کا، قصور کے نوابوں کا ایک خاص تعلق رہا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خواہ وہ یکاتوت ہو، خواہ وہ دلی ہو، خواہ وہ قصور ہو، یہ سما سنتے تھے اور صاحب حال بھی تھے۔ یہاں پہ بڑے بڑے نام موجود ہیں کہ جب ہمارے بزرگ یہاں پہ آئے تو یہ یہاں پہ ایک علاقہ ہے اپنا کھیم کرن قصور کے نواح میں، تو یہاں پہ امیر اپنا خواجہ میاں تان سین آئے۔ میاں تان سین نے ہمارے بزرگوں کو بلا کے سنا، اور کہتے ہیں کہ وہ سن کے اس کو حال پڑ گیا کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ موسیقی کے ساتھ خاص شغل رکھتے تھے، اور یہ جو سما ہے اس کے وہ بڑے دلدادہ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو موسیقی کا شوق تھا وہ ہمارے ساتھ ٹریول کرتا ہوا آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قصور کے اندر بڑے بڑے نام موسیقی کے، بہت بڑے بڑے نام جو آج کی روشن تاریخ کے اندر بڑے غلام علی خان قصور سے قصور گرانہ، چھوٹا غلام علی خان، علی بخش خان، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل تعارف کرا دوں کہ اس وقت جتنا بھی طبلہ بج رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کا جو ساؤتھ کے اندر کو تو شاید تھوڑا سا بچ گیا ہو، جتنا باج بج رہا ہے نا وہ قصور کا باج بج رہا ہے اس وقت۔ کہ میاں فتح دین کے شاگرد ہیں اللہ رکھا بھی اور ذاکر بھی، اور ہندوستان اور پاکستان کے آج کی تاریخ کے اندر جتنے یہ جو کھلے باج کا ہاتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قصوری جھپتال ہے، یہ پیٹرن قصور سے منسوب ہے، اور آج بھی جو بڑے بڑے گائک تھے وہ قصوری جھپتال کے آگے بالکل وہ لرزاں تھے، وہ اس کو گا نہیں سکتے تھے۔ نور جہاں یہ بھی قصور کے ایک مثال ہے کہ
کہ یہاں کا ایک علاقہ ہے کوٹ مراد، ہاں یہ وہاں کے رہائشی تھے. 1922 کے اندر ایک دربار ہوا ہے دلی کے اندر وائس رائے کی موجودگی میں. وہاں پہ ایک سنگیت سمیلن ہوا. اس سنگیت سمیلن کے اندر اس وقت کے جو اس کے پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں قصور کے اندر 700 سے زیادہ اساتذہ موجود ہیں مختلف فیلڈز کے اندر. 1944 کے اندر جب قیام پاکستان کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں تو اس وقت ایک سنگیت کا ہوا کولکتے میں. تو وہاں پہ جو اساتذہ بیٹھے قصور کے اساتذہ کو 7 بندوں کو انہوں نے فرنٹ رو پہ بٹھایا. بڑے غلام علی خان، بڑے بڑے نام جو ہندوستان کی اس وقت کے متحدہ ہندوستان کے نام تھے. بڑے غلام علی خان تو اس ویلے ایڈا نام نہیں سی، لیکن پنڈت بھاسکر راؤ، اپنی اومکار ناتھ ٹھاکر، ڈی بی فلوسکر، یہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے. اور یہ جو موسیقی کے اندر جیسے جیسے آئی اپنی افشانک تھی وہ قصور سے منسوب، سیما قصور سے منسوب. تو یہ تمام جو خانوادے تھے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ قصور. اور آج بھی یہ جو قوال ہیں یا گائک ہیں جو پیچھے طبلہ بج رہا ہے سب قصور کا بج رہا ہے طبلہ.